پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ابراہیم نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوگا۔ پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانجھ تھی۔ وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکیں، اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے۔ اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لیا تھا، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے، اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہذا دوڑو اللہ کی طرف، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ لہذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو، کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا۔ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔
जिस दिन आसमान थरथरा कर लरज उठेगा और पहाड़ होलनाक तरीके से चल पड़ेंगे, तो उस दिन बड़ी खराबी होगी उनकी जो हक को झुटलाते हैं। उस दिन जब उन्हें धक्के दे देकर जहन्नुम की आग की तरफ धकेला जाएगा कि ये है वो आग जिसको तुम झुटलाया करते थे। भला क्या ये जादू है या तुम्हें अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा? दाखिल हो जाओ इसमें, फिर तुम सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम्हें उन्हीं कामों का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। मुत्तकी लोग बेशक बागों और नेमतों में होंगे। उनके परवरदिगार ने उन्हें जिस तरह नवाजा और उनके परवरदिगार ही ने उन्हें दोज़ख के अजाब से जिस तरह बचाया, उसका लुत्फ उठा रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा कि खूब मजे से खाओ पियो उन आमाल के सिले में जो तुम किया करते थे। वो एक कतार में लगी हुई ऊंची नशिस्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका ब्याह कर देंगे। और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की है, तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हर इंसान की जान अपनी कमाई के बदले रहन रखी हुई है और हम उन्हें एक के बाद एक फल और गोश्त जो भी उनका दिल चाहेगा दिए चले जाएंगे। वहां वो ऐसे जामे शराब पर दोस्ताना चीना झपटी कर रहे होंगे जिसमें ना कोई बेहूदगी होगी और ना कोई गुनाह होगा। और उनके इर्द गिर्द वो नौजवान फिर रहे होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे, कहेंगे कि हम पहले जब अपने घर वालों यानी दुनिया में थे तो डरे सहमे रहते थे। आखिर अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया और हमें झुलसाने वाली हवा के आजाब से बचा लिया। हम इससे पहले उससे दुआएं मांगा करते थे। हकीकत यह है कि वही है जो बड़ा मोहसिन बहुत मेहरबान है। लिहाजा ऐ पैगंबर, तुम नसीहत करते रहो, क्योंकि तुम अपने परवरदिगार के फजल से न काहिन हो न मजनून। भला क्या ये लोग यूं कहते हैं कि ये साहिब शायर हैं जिनके बारे में हम जमाने की गर्दिश का इंतजार कर रहे हैं। कह दो कि कर लो इंतजार, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं। क्या उनकी अक्लें उनको यही कुछ करने को कहती हैं या वो हैं ही सरकश लोग? हाँ, क्या वो ये कहते हैं कि उन साहिब ने ये कुरान खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये जिद में ईमान नहीं ला रहे। अगर ये वाकई सच्चे हैं तो इस जैसा कोई कलाम घड़कर ले आए। क्या ये लोग बगैर किसी के आप से आप पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने खालिक हैं? या क्या आसमान और जमीन इन्होंने पैदा किए हैं? नहीं, बल्कि असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। क्या तुम्हारे परवरदिगार के खजाने इनके पास हैं या वो दारोगा बने हुए हैं या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलम बाला की बातें सुन लेते हैं? अगर ऐसा है तो इनमें से जो सुनता हो वो कोई वाज़े सबूत तो लाए। क्या अल्लाह के हिस्से में तो बेटियां हैं और बेटे तुम्हारे हिस्से में आए हैं? और क्या तुम इनसे कोई उजरत मांग रहे हो जिसकी वजह से ये तावान के बोझ में दबे जा रहे हैं? या इनके पास गैब का इल्म है जिसे ये लिख लेते हों? क्या ये कोई मकर करना चाहते हैं तो दर हकीकत जो काफिर हैं मकर तो उन्हीं पर पड़ेगा। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई और खुदा है? पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो ये कर रहे हैं। और अगर ये आसमान को कोई टुकड़ा गिरते हुए भी देख लें तो ये कहेंगे कि ये कोई गहरा बादल है। लिहाजा ऐ पैगंबर, तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो यहां तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें
جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے. جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو. اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. اے مکے کے باشندو، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے. چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا. پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی. جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی. کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اسی کے پاس جنت المأوا ہے. اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں. پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی. سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا. بھلا کیا تم نے لات اور عزا کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے، اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی. ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا. در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے. وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں. لہذا اے پیغمبر، تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں. ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے. تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے. اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا. ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے. یقین رکھو
تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار رہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو شعلہ ستارے کا پروردگار ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ اور جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا، پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ لہذا اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ ازفت الازفہ، جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے۔ تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو؟ اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے۔ اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا بڑا سامان تھا، دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں، پھر بھی یہ تنبیہات ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہی۔ لہذا اے پیغمبر، تم بھی ان کی پرواہ مت کرو، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے۔ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر
چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عاد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سمود کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں؟ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ فكيف كان عذابي ونذر اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات میں مین میخ نکالتے رہے۔ اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہات آئیں۔ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں، یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہیں جو اپنا بچاؤ آپ کر لے گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جمعیت کو ان قریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہی نہیں
بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے، اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں۔ اب بتاؤ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جن لوگوں نے تقوی کی روش اپنا رکھی ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ایک سچی عزت والی نشست میں، اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے، اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اسی میں میوے اور کھجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی شان میں ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو بھاری مخلوقوں، ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بل بوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ غرض وہ وقت آئے گا
جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں 2 باغوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے؟ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں سے کچھ کم درجے کے 2 باغ اور ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز رف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک تہو بالا کرنے والی چیز ہوگی۔ جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا،
यहां तक कि वो बिखरा हुआ गुबार बनकर रह जाएंगे। और लोगों, तुम 3 किस्मों में बट जाओगे। فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة चुनाचे जो दाएं हाथ वाले हैं, क्या कहना उन दाएं हाथ वालों का। और जो बाएं हाथ वाले हैं, क्या बताएं वो बाएं हाथ वाले क्या हैं। और जो सबकत ले जाने वाले हैं, वो तो हैं ही सबकत ले जाने वाले। वही हैं जो अल्लाह के खास मुकर्रब बंदे हैं। वो नेमतों के बागात में होंगे, शुरू के लोगों में से बहुत से, और बाद के लोगों में से थोड़े। सोने के तारों से बुनी हुई ऊंची नशिस्तों पर, एक दूसरे के सामने उन पर तकिया लगाए हुए। सदा रहने वाले लड़के उनके सामने गर्दिश में होंगे, ऐसी शराब के प्याले, जग और जाम लेकर, जिससे न उनके सर में दर्द होगा और न उनके होश उड़ेंगे। और वो फल लेकर जो वो पसंद करें, और परिंदों का वो गोश्त लेकर जिसको उनका दिल चाहे। और वो बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, ऐसी जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब बदला होगा उन कामों का जो वो किया करते थे। वो उस जन्नत में ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना कोई गुनाह की बात। हाँ, जो बात होगी सलामती ही सलामती की होगी। और वो जो दाएं हाथ वाले होंगे, क्या कहना उन दाएं हाथ वालों का। वो ऐश करेंगे कांटों से पाक बेरियों में, और ऊपर तले लदे हुए केले के दरख्तों में, और दूर तक फैले हुए साए में, और बहते हुए पानी में, और ढेर सारे फलों में, जो ना कभी खत्म होंगे और ना उन पर कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे रखे हुए फर्शों में। यकीन जानो, हमने उन औरतों को नई उठान दी है, चुनाचे उन्हें कंवारियां बनाया है, शौहरों के लिए मोहब्बत से भरी हुई उम्र में बराबर। सब कुछ दाएं हाथ वालों के लिए, जिनमें से बहुत से शुरू के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से। और जो बाएं हाथ वाले हैं, क्या बताएं बाएं हाथ वाले क्या हैं। वो होंगे तपती हुई लू में और खौलते हुए पानी में, और स्याह धुएं के साए में, जो ना ठंडा होगा ना कोई फायदा पहुंचाने वाला। ये लोग उससे पहले बड़े ऐश में थे और बड़े भारी गुनाह पर अड़े रहते थे, और कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बनकर रह जाएंगे, तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। और क्या हमारे पहले गुजरे हुए बाप दादों को भी। कह दो कि यकीनन सब अगले और पिछले लोग एक मुतअय्यन दिन के तयशुदा वक्त पर जरूर इकट्ठे किए जाएंगे। फिर ए झुटलाने वाले गुमराहो, तुम लोगों को एक ऐसे दरख्त में से खाना पड़ेगा जिसका नाम ज़क़ूम है। फिर उसी से पेट भरने होंगे। फिर उसके ऊपर से खोलता हुआ पानी पीना पड़ेगा, और पीना भी इस तरह जैसे प्यास की बीमारी वाले ऊंट पीते हैं। ये होगी जज़ा और सजा के दिन उन लोगों की मेहमानी। हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते। जरा ये बतलाओ कि जो नुत्फा तुम टपकाते हो, क्या उसे तुम पैदा करते हो या पैदा करने वाले हम हैं। हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत के फैसले कर रखे हैं, और कोई नहीं है जो हमें इस बात से आजिज कर सके कि हम तुम्हारी जगह तुम जैसे और लोग ले आएं और तुम्हें फिर से किसी ऐसी हालत में पैदा कर दें जिसे तुम नहीं जानते। और तुम्हें अपनी पहली पैदाइश का पूरा पता है, फिर क्यों सबक नहीं लेते। अच्छा, ये बताओ कि जो कुछ तुम जमीन में बोते हो, क्या उसे तुम उगाते हो या उगाने वाले हम हैं। अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर डालें, जिस पर तुम भुचक के रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया, बल्कि हम हैं ही बदनसीब। अच्छा, ये बताओ कि ये पानी जो तुम पीते हो,
کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ لہذا اے پیغمبر، تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے۔ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے۔ لہذا اے پیغمبر، تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے،
تم میں سے جنہوں نے مکے کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں. وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی. یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا. اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے. اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. وہ مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار میں رہے، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا. چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بند و کفر اختیار کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رکھوالی ہے اور یہ بہت برا انجام ہے. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو. یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے اچھا قرض، ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی لوگ ہیں. خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی. اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. یقین جانو
یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں. اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگاڑنے والا ہو. وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں. اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی. اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے. یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے. اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا. پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے. پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی. اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی. ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہی. پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا. غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں سے بہت لوگ نافرمان ہی رہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری بخشش فرما دے. اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے.